ناظرین آج یہ بات ہم عرض کریں گے کہ کون سے اعمال صالحہ ہیں، یعنی کون سے نیک اعمال ہیں کہ جن کو کرنے سے دعا کی حاجت نہیں رہتی۔ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جسے کرنے سے دعا کی حاجت نہیں رہتی۔ ناظرین پہلا درود شریف، امام احمد، امام ترمذی اور امام حاکم ان سب نے صحیح اسناد کے ساتھ جو ہے وہ یہ روایت کیا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یعنی چہارم شب گزرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرماتے، اے لوگو خدا کی یاد کرو، خدا کی یاد کرو، آئی راجفہ، اس کے بعد آتی ہے رادفہ، آئی موت ان چیزوں کے ساتھ جو اس میں ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں دعا بہت کیا کرتا ہوں، اس میں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے درود پاک کس قدر مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہے۔ میں نے عرض کی کہ چوتھائی رات، فرمایا جس قدر چاہے اور زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی نصف، فرمایا جتنی چاہے زیادہ کر تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اپنی کل دعا حضور کے لیے کر دوں، درود پاک پڑھتا رہوں، یعنی اپنی کل دعا کے عوض حضور علیہ السلام پر درود پاک بھیجا کروں؟ فرمایا کہ اگر تو نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ تیرے سب مہمات، اہم اور مشکل کاموں میں تجھے کفایت فرمائے گا اور تیرے گناہ بخش دے گا۔ تو نمبر ایک درود پاک بندہ پڑھتا رہے تو اللہ کی بارگاہ میں جو اس کی تمنائیں ہیں، جو وہ چاہے گا، اللہ رب العالمین اسے پورا فرمائے گا اور گناہوں کی بھی بخشش فرمائے گا۔ نمبر دو ناظرین کہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت سے پہلے ہم ذکر الہی کر لیں۔ نمبر دو ذکر الہی، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ذکر الہی کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس کی تمنائیں ویسے ہی اس کو پورا فرما رہا ہے۔ شعب الایمان میں بکیر بن عتیق کہتے ہیں کہ انہوں نے سالم بن عبداللہ، انہوں نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے اپنے والد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من شغلہ ذکری ام مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جسے میری یاد میرے مانگنے سے باز رکھے میں اسے بہتر اس عطا کا بخشوں جو میں مانگنے والوں کو عطا فرماؤں۔ یعنی جس نے ذکر الہی کیا اور ذکر الہی دعا مانگنے سے مانع رہا، اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ دعا مانگے، تو فرمایا کہ جو دعا مانگنے والوں کو میں عطا فرماتا ہوں نا، رب تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، تو میں اس اپنے ذکر کرنے والے کو عطا فرما دیتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ فرمایا کہ جس کو قرآن مجید کی تلاوت نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے روکا، اسے افضل اس کا دوں گا جو تمام سائلین کو عطا کرتا ہوں۔ یعنی جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اسے دعا کا وقت نہیں ملا، تو فرمایا کہ جتنا میں دعا کرنے والے کو عطا فرماتا ہوں نا، اس سے زیادہ اچھا، اس سے زیادہ افضل میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو عطا فرماتا ہوں۔ اور پھر ناظرین یہ بھی فرمایا کہ یہ کلام الہی کی بزرگی ہے کہ تمام کلاموں پر اس کی بڑائی، اس کی فضیلت ایسی ہے جیسی فضیلت اللہ رب العالمین کی اس کے تمام مخلوقات پر۔ تو یہ تین اعمال اپنا لیں ناظرین، درود پاک، ذکر الہی، قرآن کی تلاوت، تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ بھی مانگا تو انشاءاللہ بن مانگے جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ کی تمنا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو وہ عطا فرمائے گا۔ کر کے دیکھیے انشاءاللہ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کا دکھ نہ پہنچائیں، حقوق العباد کی جتنا ہو سکے اس کی تعمیل کرتے رہیں، اور یہ تین کام کر لیں فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کے ساتھ ناظرین، تو آپ دیکھیں کیسی زندگی کی کایا پلٹتی ہے اور آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی تبدیلیاں عطا فرمائے۔